بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اکانومسٹ ہیں میر میک صاحب. میر صاحب، میرے خیال میں تو ہم لوگ آئی ایم ایف کو رام کرنے کے لیے تھوڑا نہیں تھوڑے سے بھی بہت آگے جا کر بہت کچھ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سٹاف لیول میٹنگ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، بورڈ میٹنگ نہیں ہو رہی. 14 جون کو اجلاس ہے، پاکستان لسٹ میں شامل نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف مان کے نہیں دے رہا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں، آئی ایم ایف ہم سے 22-23 دفعہ ڈیلنگز کر چکا ہے. وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے پاس ان کے پاس ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے. 50 سال میں 23 دفعہ جانے کے بعد انہیں پتہ ہے کون کون سی چیزیں صحیح ہوئی ہیں، کون سی نہیں ہوئی ہیں. یہاں پر اعتبار کا فقدان ہے. دیر از نتھنگ ایلس. وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ جھجکے ہوئے ہیں، وہ غیر یقینی ماحول میں ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا پیٹرول کی پرائسز نیچے نہیں کریں گے. ہم نے کہا تھا کہ سبسڈیز نہیں دیں گے، ہم نے سبسڈیز دی. ہم نے کہا تھا کہ ڈالر کو آرٹیفیشلی نیچے نہیں رکھیں گے، ہم نے چند عرصے کے لیے رکھنے کی کوشش کی. ہم بار بار وعدے کر کے اس سے مکر جاتے ہیں. دیکھیں، ہمیں پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آئی ایم ایف کو بدنام کر دے. میری آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف ہمارے دروازے پر آ کر کھٹکھٹا کر نہیں کہتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے خود رابطہ کیا تو ان کو پھر ایک سٹیٹمنٹ دینا پڑے. خود رابطہ نہیں کیا، آپ نے رابطہ کیا. کبھی ایسے ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ آئی ایم ایف کسی ملک سے رابطہ کرے اور کہے کہ آئیے ہم آپ کو لون دیتے ہیں. یہ ان کے مینڈیٹ ہی میں نہیں ہے. جتنی 194 کنٹریز اس کے ممبر ہیں آئی ایم ایف کی، وہ خود آئی ایم ایف سے رابطہ کر کے کہتی ہیں کہ ہمارے یہ حالات ہیں، ہمیں اتنے سال کے لیے ایک ای ایف ایف چاہیے جس کو ہم لون پروگرام کہتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں سب میں بڑا پرابلم ٹرسٹ کا ہے. دے وانٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی، کیونکہ ساری دنیا میں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ڈائریکٹ. ابھی آپ نے یہ کہا کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے ہم پہ، ہمارے حکمرانوں پر کانفیڈنس نہیں ہے یا پھر پاکستانی عوام پر کانفیڈنس نہیں ہے کہ محنت بھی کریں گے، ریونیو جنریٹ کریں گے، ایکسپورٹس ان کی بڑھیں گی. نہیں، عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا. عوام سے کیا لینا دینا؟ عوام بیچاری چاہے کسی ملک کی ہو، وہ کس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا پارٹ ہوتی ہے؟ وہ کسی بھی ڈیسیجن میکنگ کا پارٹ نہیں ہوتی. یہ تو حکمران وقت کے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، بالکل چاہے وہ کوئی ہو، ان سے یہ ڈیل کرتی ہے آئی ایم ایف. عوام تو بیچاری پسی ہوئی ہے. جو حکمران کو کہا جائے گا وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں گے. چند چیزیں مانیں گے، چند نہیں مانیں گے. جتنی آپ کی اکانومی کی حالت بہتر ہو، اتنا آپ کے پاس لیوے یا روم رہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے کہہ سکیں کہ جی یہ والی بات ہم نہیں مان سکتے اس وقت. مگر ہمارے یہاں تو کوئی لیوے ہے ہی نہیں اس وقت. ہماری جی ڈی پی جب کوئی ایسے علی بھائی جب کوئی ایسے بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نہیں آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو معاملات خراب کر دیے، تب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں. سرکاری ملازم، مزدور یا ہو کاروباری، ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر. کیا ہو پائے گی بچت؟ ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.